أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھ
قدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. خواتین و حضرات، جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، رحمت رمضان آپ سب کو میرا بہت ہی پیار بھرا اور ادب سے سلام. آئی ہوپ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ہوں گے اور جو رحمت ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی، اس کی برکات، اس کے فیوزات سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارا یہ رمضان گزرے اور اس طرح سے گزرے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. اور ہر روز اپنے اس شو میں ہم ایک نہ ایک ٹاپک کسی نہ کسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری زندگیاں بہتر ہو سکیں. آج جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس نے ہمارے معاشرے میں بہت ہی بد امنی میں کہوں گی اور ایک انتشار کا شکار ہے. وہ ہیں وسوسے، وہم اور شک. آپ کو پتہ ہے کہ جب شک کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ میاں بیوی کو جو آپس میں شک ہوتا ہے. پھر جو وسپرنگز ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے کانوں میں، وہ اکثر اوقات شیطانی وسپرنگز ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں جو لوگ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. اور اس کی بہت سارے قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈسکشن ہوگی، ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی جو آج کے ہمارے مہمان ہیں. موضوع آپ کو میں نے بتا دیا. اگر آپ کوئی رائے اپنی دینا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے، تو اس پروگرام میں آپ بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو کال کرنی ہے اور آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے ہمارے بھائی قاری محمد ذیشان حنیف قادری. اس کے بعد میری بہت ہی پیاری بہن اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہیں سلمیٰ خان، اور ان کی پیاری پیاری بچیاں ہم نوا جنہیں کہتے ہیں، میں نام ضرور لینا چاہوں گی، آترا، لاریب، صبا ہیں جی، فیض یاب ہیں اور صبا مشتاق ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ آج جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہوں گے وہ ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر، ڈی جی ریسکیو 1122. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. روزانہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری ہمارے ساتھ ہیں، ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں. اور نیوٹریشنسٹ جو آج ہمارے ساتھ ہیں عائشہ ناصر صاحبہ. السلام علیکم سب کو. جی سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، میں نے کہا میں خود ہی بات کر رہی ہوں، مجھے خود ہی جواب دینا پڑے. سب کو لگتا ہے روزہ لگا ہوا ہے سب کو. اچھا جی، رضوان صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا روزہ. مجھے بتائیے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ ہے ہی صبر کا مہینہ. پیغام ہی یہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، حقوق العباد اینڈ ایوری تھنگ.
آپ کا کام ہی یہ ہے, کیا پیغام ہے, کیا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے زندگی میں؟ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چینج آتا ہے, اور چینج ہمارا ایک روٹین میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ان میں بجائے کہ صبر آئے بے صبری زیادہ آ جاتی ہے. انفارچونیٹ, اور اللہ کی رحمتیں برکتیں تو ہیں, مگر تو جس رویہ ہمارا بڑا طرح سڑک کے اوپر خاص طور پہ جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ ایک عجیب سی بے صبری ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جس وقت روزہ افطار ہونا ہے جو ایک بڑا ایک اچھا ٹائم ہے, اس وقت آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ جانا چاہیے. اس وقت لوگ ایسی افراتفری میں ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس کا ریشیو اس وقت بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پھر چیلنج بن جاتا ہے, اور سب سے زیادہ ایمرجنسیز اس وقت جو ہے بالکل روزہ افطار بجائے کہ جا کے اچھے طریقے سے کریں اسپتال میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں. تو نارمل دنوں سے زیادہ ایوریج ہوتی ہے باقی ٹائم پہ, چونکہ لوگ کم نکلتے ہیں جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اوور آل ریشیو بیلنس ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں شام کو تو وہ زیادہ سارے لوگ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ حادثات کا ریشیو ملے گا. تو میں اس لیے سب سے یہ اپیل بھی کروں گا ریسکیو کی طرف سے, وہ آپ کو مدد کے لیے موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنی جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں جس وقت خاص طور پہ جب آپ اس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز جو ہم نے خاص طور پہ دیکھی, جس پہ میں مفتی صاحب سے خاص طور پہ ہم اوپینین بھی لینا چاہیں گے, وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح لاسٹ ایئر کا ہمیں کراچی میں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے اور یہاں پہ بھی ہوئے, کہ اس میں لوگ جس وقت ایک تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں آئی تھنک, اور اس کے بعد ان کو پیاس بہت لگتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک سیکنڈ, آپ یہ کہتے ہوئے ہماری نیوٹریشنسٹ بیچاری کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑی معصوم, وہ تو لگتا ہے کہ کھاتی نہیں ہے, کھاتی ہیں تو لگتا نہیں ہے ان کو. اچھا, تو وہ لوگ جو ہے اس کے بعد ان کو پیاس اور پھر یا ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں جس وقت ان کا فلوئڈز بہت لوز کر جاتے ہیں. لیکن وہ روزہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ایسی صورتحال میں جہاں پہ آپ کی لائف تھریٹنگ, آپ بے ہوش ہو رہے ہیں اور اتنا زیادہ فلوئڈ لوز کر چکے ہیں کہ وہ آپ جس وقت ایک بہت سیریس سچویشن میں جا سکتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی زندگی کو ایٹ رسک ڈال دیں, یا ان کو اس صورتحال میں کوئی پانی یا فلوئڈز لینے چاہیے کیونکہ ان کی لائف اینڈ ڈیتھ فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے اس صورتحال میں؟ نہیں, ان کا ہوتا ہے کہ ہم روزہ جو ہے اس وقت وہ نہیں کھولیں, یعنی کہ اس کو ہم روزہ نہیں توڑیں گے, اور وہ اس حد تک فلوئڈز لوز کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ, اور اس وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی. تو یہ سوال آپ پوچھنا چاہیں گے کہ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی, اس کا جواب ظاہر ہے کہ اگر ایسی حالت ہے کہ مریض روزہ نہیں توڑے گا, پانی نہیں پیے گا یا میڈیسن نہیں لے گا, تو جو آپ کے ریسکیو کے افراد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, یہ جان سے بھی جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یقیناً ان کو افطار کرنا چاہیے, کیونکہ جان بچانا پہلا فرض ہے سب سے اولین, اور دیگر عبادات بعد میں وہ روزہ توڑ دیں گے اور بعد میں اس کی قضا کریں گے. صحیح. اچھا, آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ تو بتایا کہ ہم بڑی بے صبری کا شکار ہوتے ہیں, مگر اب مجھے یہ بتائیے کہ اس بے صبری کو ایک تو کنٹرول کیسے کیا جائے اور پریکاشنز کیا لی جائیں؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ اب تک 21 لاکھ ہم نے ٹریفک حادثات ہیں جن کو مینیج کیا, اور ان میں سے افسوس اس بات کا ہے کہ 80% جو ہے موٹر سائیکل پہ ہے, جو بیچارہ ایک ٹریٹمنٹ بھی افورڈ نہیں کرتا. اور سوچیں وہ یہی سوچتے ہیں, جتنے حادثات ہیں ان کا 80% موٹر سائیکل اس میں انوالوڈ ہے. اور آپ سوچیں جب وہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا یا ہمارے ساتھ کوئی سانیہ نہیں, تو جو سڑک کے اوپر جب بھی آپ چلائیں ایک تو وہ اپنی سپیڈ کو اگر کم کر لیں, 50 کلومیٹر سے اوپر نہ جائیں. تو آج میں سمجھتا ہوں جتنی بھی بہنیں, مائیں, سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو جو بھی چلا رہا ہے اس سے وعدہ لینا چاہیے کہ آج وعدہ کریں, اور روزے کی حالت میں وعدہ کریں کہ اس کو آپ نے کبھی بھی موٹر سائیکل کو 50 کلومیٹر سے اوپر نہیں جانا, کیونکہ اور ایکسٹریم جو بائیں لین ہے اس میں چلیں, ہیلمٹ کا استعمال کریں اور سائیڈ میرر. وعدہ تو ہم کر لیں گے, مگر ہم بہت سارے ایسے لوگ بھی یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ وعدے تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے, وچ از ویری انفارچونیٹ. قرآن ہمیں اس کے بالکل تو یہ روزہ اور یہ ساری چیزیں رکھنے کا پھر فائدہ, اگر یہ عبادات اور یہ جو چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں خاص طور پہ روزے کے ساتھ, اور یہ سب ان سے ایک وعدہ لیں, ایک کمٹمنٹ لیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں 50% حادثات کم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ میڈیا کے تھرو بھی آج اویئرنیس کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ چیزوں پہ, اور کہ وہی والی بات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, صبر تحمل اگر زندگی میں آ جائے تو ہر چیز آپ کی بہترین ہو جائے. مسز طیب ہمارے ساتھ ہیں غالباً لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے مسز طیب جی, یا ان کی بیٹی ہے؟ جی میں ان کی بیٹی ہوں. ہاں جی, دیکھا, آئی ریکگنائز. کیسی ہیں آپ؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زینب ہے. میری جان کیا کہو گے, کیا کہنا ہے؟ میرے پاپا بڑے بیمار رہتے ہیں, تو یہ پوچھنا تھا اگر ان کو میڈیسن کھلانی ہو تو کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ کی ماما کہاں ہیں؟ پہلے تو ماما کو بلائیں فون پہ.
آئی میں صدقے جاؤں کہ میں کہتی ہوں پیار. ہاں جی, والدہ سے اگر بات ہو جائے تو ہم بہتر طریقے سے سوال لے سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مسز طیب, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک. آپ باقاعدہ طریقے سے جو صحیح سوال ہے پوری سچویشن بتائیے تاکہ مفتی صاحب آپ کو جواب دیں. بیمار بہت زیادہ ہیں تو وہ اگر مثلا میڈیسن نہیں مثلا درمیان میں ایک روز. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا سوال ہمیں تقریباً اندازہ ہو گیا کہ بیمار ہیں تو پھر میڈیسن کیسے کھائیں, تو اگر بیمار ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر بیمار بہت زیادہ ہیں تو روزہ رکھ کیسے رہے ہیں؟ صحیح. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو تب رکھیں جب انشاءاللہ صحت یاب ہو. جی اگر بہت زیادہ بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں. صحیح, ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد صحت دے اور وہ روزے صحیح طریقے سے صحت کے ساتھ رکھ سکیں. مفتی صاحب اب ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے آتے ہیں. جی ایک اس سے پہلے اگر میں سوال ڈائٹیشین سے کر سکتا ہوں. جی جی بسم اللہ کریں, بالکل. جی وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک اور بہت بڑی ایمرجنسی جو اکثر ابھی آتی ہیں وہ یہ کہ لوگ صبح بہت پراٹھے کھاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کھا لیتے ہیں. ٹھیک. اور پھر ہمیں کوئی درمیان میں کال آتی ہے امیڈیٹلی کہ جی ہوتا ہے اصل میں ان کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے, تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے, اور ایسا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ شاید ان کو, اور اس وقت فیل ایسی ہوتا ہے جیسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ اور. تو وہ خاص طور پہ آئی تھنک جہاں پہ آپ میرے خیال سے ایک مناسب ٹائم پہ جس وقت آپ ان سے پوچھتی ہیں خاص طور پہ ڈائٹیشین سے کہ کیا چیز ہو, مفتی صاحب سے بھی ہم یہ پوچھیں گے. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ایک فارمولا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جی بھوک رکھ کے کھائیں, اور وہ ہم کس طریقے سے صبح یہ نہ ہو سحری اور اس کے اوپر. باتیں کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ساری باتیں آپ ایسی کر رہے ہیں جو ہماری قوم کرنے سے قاصر ہے. ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. نیوٹریشنسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے, مگر ٹاپک کو ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے جی وسوسہ, شک اور جو وہم ہمیں ہو جاتا ہے, بنیادی اس کی میں اقسام پہلے پوچھنا چاہوں گی اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہر تیسرا آدمی اس کا شکار ہے. صحیح. جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ خیالات وسوسہ بھی ہوتے ہیں اور وہم بھی ہوتے ہیں اور شک بھی ہوتے ہیں. ان میں ڈیفرینشیٹ پہلے کر دیں اس کی ڈیفائن تاکہ پھر ہم تقریباً یہ سیم معنی میں ہی اچھا برابر ایک جیسا ہی معنی ہے. وسوسہ تو ہم کہتے ہیں نا وسپرنگ ہوتی ہے کان میں, وسوسے آتے ہیں. نہیں وسوسہ کہتے ہیں برے خیال کو. اچھا برا خیال ہو گیا. صحیح. ایک اچھا خیال ہے, ایک برا خیال ہے. تو جو برا خیال ہے اسی کو وسوسہ کہہ دیتے ہیں, اسی کو شک کہہ دیتے ہیں, اسی کو وہم بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا بنیادی یہ کسی سے متعلق بھی آ سکتا ہے. مثلاً وسوسہ, شک اور خیال کبھی کبھی عقائد اور نظریات سے متعلق آتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک. اسی طرح بعض اوقات یہ خیال آتا ہے عبادات سے متعلق. صحیح. وضو کیا ہے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے فلاں عضو نہیں دھویا. صحیح. نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال آئے گا شاید میں نے تیسری رکعت نہیں پڑھی. تو اس طرح کے عبادات سے متعلق خیالات آئیں گے. بالکل. کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہیں عام زندگی میں, یعنی کہ گھر سے نکلے تو آگے سے بلی گزر گئی کالی. صحیح. تو خیال آ جائے گا کہ اب میرے لگتا ہے کہ آج وسوسے میں پڑ جائیں گے, کوئی نقصان ہوگا. یہ تو ضعیف الاعتقادی ہوئی نا. یہ بھی اس وسوسے کے حوالے سے. اچھا مجھے ایک چیز جو ہوتی ہے, آپ بھی سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو ویسے, لیکن میاں بیوی کا جو ایک شک آپس میں کرنا ہے جو زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے, اس حوالے سے وہ بھی ظاہر ہے یہی کیٹیگری. پہلے بلکہ وہ مفتی صاحب سے یہی پوچھنا انہوں نے جو بات کی کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے وہ ہم آتے ہیں, وہ ذرا ڈیٹیل میں آتے ہیں. آپ تو ڈاکٹر صاحب پورا پلندہ لے کر آئے آج. میری زندگی بہت آسان ہے ڈاکٹر صاحب, آپ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں, سارے کوشچنز جو ہیں وہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. جی بتائیے, جو میاں بیوی کا شک ہوتا ہے, یہ بھی شک بڑا خطرناک ہے جو رشتہ توڑنے کا باعث بنتا ہے, اور بعض اوقات وساوس کا شکار انسان ذہنی اور نفسیاتی طور پر ایسا مریض بن جاتا ہے نہ صرف اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے بلکہ اس کا انجام خودکشی تک چلا جاتا ہے. بالکل. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. بالکل ایسے. اب یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ یہ وسوسے آتے کیوں ہیں. ٹھیک. اس کی دو یہ وجہ وسوسے آتے کیسے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. تاکہ پھر ہم اس کا علاج بھی تجویز کریں. ظاہر ہے آتے کیسے ہیں, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, اس سے اس کے نقصانات کیا ہیں, ان سب کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. مگر ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ہم ایک وقفہ لیں گے اور آپ اور مزید سوال تیار کر لیں ڈاکٹر صاحب. تو انشاءاللہ واپس آتے ہیں بریک پہ, اور آج صرف میں ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مل کے کویشچن اور شو پورا کریں گے. جی ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ बयां हो किसे तेरा वस्फ बयां हो किसे तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम माँ अजमल का तेरी सूरत माँ अजमल का तेरी सूरत माँ अहसन का तेरी सीरत नबी जी माँ अहसन का तेरी सीरत सल्लल्लाह माँ अहसन का तेरी सीरत माँ अकमल का तेरी अजमत माँ अकमल का तेरी अजमत तेरी जात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम सलामत रहिए, आबाद रहें जी। इश्क़ रसूल पाक मेरी ज़िंदगी रहे, हुब्बे नबी में मस्त रहूं, बेखुदी रहे, कुल कायनात से मुझे बेगानगी रहे और बस मुझे हुजूर से वाबस्तगी रहे, विरदे ज़ुबां सुबह पसां बस यही रहे, या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर, क्या कहने। सलामत रहिए। और बस हमारी ज़िंदगियों में जहाँ हम इश्क और मोहब्बत का दावा करते हैं वहाँ अताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के सदक़े में हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाए। जी मुफ्ती साहब, जो हम वहम, वसवसे और शक की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये होता क्यों है? अच्छा जी, इसकी दो वजह होती हैं। अच्छा, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर अजाब होता है। अच्छा। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनक़ा। अच्छा, फरमाया कि जो बंदे अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल होते हैं, जो एक बंदे की ज़िम्मेदारी है, और वो अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी याद से रूह गर्दानी करते हैं, तो हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। ओए होए होए, कितनी बड़ी बात है। एक तो ये बतौर अजाब हो अच्छा, सकता है। एक तो ये हो गया कि ये आजमाइश है, इम्तिहान नहीं, है। अजाब। अच्छा, अजाब है, इस दुनिया में अजाब है। अच्छा, दूसरा सबब होता है आजमाइश का, ठीक, कि अल्लाह ताला किसी बंदे को आजमाता है। क्यों? ठीक, ताकि इस छोटी तकलीफ़ में मुब्तला करके उसके बहुत सारे गुनाह मुआफ़ कर दे। ठीक हो गया। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस पाक है कि मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला गम्मिन वला हुज़्ज़िन वला अज़न हत्ता शूकती युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया किसी मुसलमान को जब कोई तकलीफ़ पहुँचे, गम पहुँचे, दुख पहुँचे, दर्द पहुँचे, कोई मुसीबत आए, हत्ता के चलते चलते उसके पाँव को ठोकर लग जाए या पाँव में कांटा चुभ जाए, तो अल्लाह ताला इन सारी तकालीफ़ के बदले उस बंदे के बहुत सारे गुनाह मुआफ़ करता है। माशाल्लाह। तो एक तो पहलू इसका ये भी हो सकता है। ठीक, अब दो, एक मेरा ज़िमनी सवाल है जी। दो आपने बताए रीज़न्स के क्यों होता है। ठीक है, एक रीज़न हो गया कि अजाब हो सकता है, अजाब होता है इंसानों के ऊपर,
اور دوسرا یہ کہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے, بہت سارے ایسے دیکھنے والے ہیں جو وسوسوں کا اور لائک شک و شبہات کا شکار ہیں, تو مجھے بتائیں کیسے ہم یہ اندازہ لگا اس سکتے ہیں بندے کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ میرا ماضی کیسا گزرا ہے, میرے اعمال کس نوعیت کے ہیں. اگر اس بندے کے اعمال داغدار ہیں تو وہ سمجھے کہ مجھ پہ سزا مل رہی ہے, اور جو بے حس ہیں, اور جو متقی اور پرہیزگار ہے اس کے لیے یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہو گیا, مگر جو بے حس لوگ ہیں جنہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو ان کے لیے عذاب ہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی سزا ہی عذاب ہے. ہے, اب دونوں طرح کے لوگوں کا وساوس سے نکلنے کا علاج کیا ہے. ٹھیک, ہمارے گھروں میں تو ایسا وسوسہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے سرہانے ایک چھری بھی رکھ دیتے ہیں میں نے بھی کہ رکھی تھی شاید ویسے, اس چھری کی وجہ سے یہ بچہ کوئی آفتوں سے بچا رہے. سیریسلی میں نے رکھی تھی, یہ بھی ایک اعتراف کر رہی وسوسہ ہوں. اور شک ہے. صحیح. اچھا, یہ وہ حالانکہ اس کی بزرگ حقیقت بھی کوئی کئی نہیں. دفعہ بتاتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے کر لینا چاہیے, نظر نہیں لگتی, اور نہیں یہ نظر کی کاٹ کا کوئی طریقہ اچھا, نہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک صرف وہم ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لوگ نئی موٹر سائیکل نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے آگے کالا رنگ کا چھوٹا چھوٹا کپڑا باندھ اور گاڑیوں کے پیچھے بھی ایک بڑا سا کپڑا ہوتا ہے. یہ اس میں ذہن کیا ہے, کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری گاڑی بچی رہے. اچھا, جوتا بھی لگا ہوتا ہے کچھ گاڑیوں کے پیچھے, جوتے, کچھ لوگ جوتا لٹکا لیتے ہیں. صحیح. تو یہ صرف شک, وہم, وسوسے اور اپنے میں سمجھتا ہوں کہ غلط نالج ہے جس وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا علاج بالکل جانیں گے. ابھی ایک دم سے علاج پہ آ جائیں گے, پہلے ہم ذرا مختلف اقسام تو ڈسکس پہلے سارے ان کو ٹچ کر لیں. جی اچھا جی, میں اکثر اوقات یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری کچھ بہنیں, میری کچھ فرینڈز بھی ایسی ہیں, نام میں نہیں میں لینا چاہوں گی, اور آپ بھی بڑے پریشان سے کچھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب, بیویاں بہت شک کرتی ہیں, اور آن دا ادر وے مرد بہت شک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ تو کے اوپر. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ کیوں اس طرح سے, کیا کیا جائے اس حوالے سے. جی مفتی صاحب, آپ سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں. مفتی صاحب بھی شک میں پڑ گئے. اعتماد کا فقدان بھی ایک وجہ ہے. میاں بیوی کے رشتے کی چونکہ نوعیت مختلف ہے تو اس میں بسا اوقات اعتماد اور ٹرسٹ کی کمی وہ کب ہوتی ہے ایک دوسرے پر, وہ ایک دوسرے کے درمیان محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو محبت ہی, اگر کئی دفعہ بہت شادیاں بغیر محبت کی ہوتی ہیں, پھر اب اس میں کیا کریں, شک کرنا شروع کر دیں. شک نہیں کرنا چاہیے, ہم تو اس کی مذمت کریں گے. صحیح. اعتماد رکھنا چاہیے. آج کل وہ پتہ کیا رہا ہے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ مفتی صاحب, آئی ایم شیور نہیں ہوتا ہوگا, ظاہر ہے آپ ایک صالح انسان ہیں, مگر بیویاں جو ہیں آج کل اپنے ہسبینڈ سے, سلمہ میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں کہ آج کل بیویاں جو ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں تم کہاں ہو, ذرا فوراً ویڈیو کال پہ آؤ. مطلب میرے اپنے گھر میں کچھ ایسے واقعات, میرے اپنے لٹرلی گھر میں نہیں مگر میرے کچھ احباب میں, تو یہ ایک بڑا عجیب. جی اسی طرح ایک دوسرے کے فون چیک کرنا, میسیجز پڑھنا. آپ کے ہوتے ہیں ویسے؟ ایسے پوچھ رہی ہوں, سوال ہے. نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے. چلیں شکر الحمدللہ. اسی طرح چونکہ ہماری زندگیاں جدید ٹیکنالوجی میں ایسی الجھ گئی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ انسیکیور بھی کر لیا ہے. صحیح صحیح. فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے, اب پھر بیویاں چیک کریں گی اس کی فرینڈ لسٹ میں کون ہے. صحیح. شوہر چیک کریں گے میری بیوی کی فرینڈ لسٹ میں کون ہے. صحیح. میسیجز کیا ایک دوسرے کو ہو رہے ہیں, واٹس ایپ پڑھنے کی کوشش کریں گے, تو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ کیا ہوا نا. اس میں تھوڑی سی کریکٹر کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے, ظاہر کردار کی وجہ سے, تاکہ ایسا سوال ہی اور ایسا شک ہی پیدا نہ ہو. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ تو نہیں کچھ ایسا؟ نہیں وہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے دوسری شادی ریسکیو سے کی ہوئی ہے. اچھا بس پھر تو وہ اس لیے وہ ایک اس کے بعد کوئی اور ٹائم بچتا نہیں کہ کچھ بھی اور جو چیز جو ہے وہ کچھ بھی, تو اس لیے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ ہم جس حوالے سے بات کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے. جی جو شک اور وسوسہ ہے, ایک خصوصاً ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا کہ نماز کی رکعت کے دوران اگر یہ وسوسہ آ جائے کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں, صحیح,
تو یہ اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ ٹھیک، اس صورتحال میں آپ سب سے پہلے اپنا غالب گمان قائم کریں ٹھیک، کہ میں تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں. جس طرف غالب گمان ہو وہ فیصلہ کر لیں کہ وہی رکعت اچھا، ہے. اور اگر غالب گمان نہیں پیدا ہو رہا، تذبذب ہی ہے تیسری اور چوتھی کے درمیان، تو پھر تیسری اور چوتھی کے درمیان شک ہے تو آپ تیسری سمجھیں، ٹھیک ہو گیا. دوسری اور تیسری میں شک ہے تو دوسری سمجھیں، بالکل کم کی طرف آپ میلان رکھیں. صحیح. اچھا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وضو میں بھی شک ہوتا ہے، ہر وقت مطلب پریشان رہتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی چیز ہے میرے ذہن میں آگے، مگر وضو کے حوالے سے آپ کیا کہیں کہ کس طرح سے اب اس سے کیسے نکلا جائے اور کیسے آپ شیورٹی حاصل کریں؟ سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ آپ کو وضو میں شک کیا پیدا ہوا ہے. مثلاً کسی صحیح ہوا کہ میں نے پاؤں دھویا ہے کہ نہیں دھویا، کہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اس میں کئی صحیح دفعہ ہوا. ٹوٹ گیا، اچھا ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا پتہ نہیں، اس میں بھی اچھا، آپ یہ پھر مختلف طریقے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے وضو میں منہ دھویا یا نہیں دھویا تو ہاتھ لگا کے چیک کر لے، خیال زائل ہو جائے گا. صحیح میں نے پاؤں دھوئے یا نہیں تو دیکھ لے. صحیح. کئی دفعہ ہوتا ہے ظاہر ہو آگے جائے گا. پیچھے تو نہیں ہو گیا، اچھا. پہلے ہاتھ دھو لیے بعد میں تو منہ. ترتیب کے آگے پیچھے ہونے سے وضو ہو جاتا اچھا، ہے، تو اس طرح یہ وسوسہ زائل ہو جائے گا. صحیح. اور اگر یہ خیال آیا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک، تو یہ خیال آنا یہ شک ہے، اور وضو جو آپ نے کیا تھا وہ یقین ہے. تو شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، تو شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وضو ہے. کیونکہ وضو آپ نے جو کیا تھا وہ یقین والی بات ہے، تو شک یقین کو ختم نہیں کرتا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سوال ایک یہ کرنا چاہوں گی، اکثر اوقات زندگی میں لوگ آپ پہ کئی دفعہ شک کرتے ہیں کہ آپ نشانہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہنسی مذاق کی بات کی بیویاں کرتی ہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ابھی ایک کالر بھی آئے، آپ پہ الزام لگائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر آپ پہ شک کیا جاتا ہے. کیا فیل ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو آج بلکہ میں مفتی صاحب سے خاص طور پہ اس چیز پہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ نارمل روٹین میں بھی جو ہم سرکار میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ نہ خود کام کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کام کرنے دینا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو خاص طور پہ پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی کام چوری کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس میں وہ پھر روزے کا پلی اٹھاتے ہوئے، اب وہ کیونکہ ہمارا تو نیچر ایسا ہے کہ ایمرجنسی سروس ہے، اس میں تو زندگی اور موت ہے. یعنی آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب آپ اس قسم کے انکمپیٹنٹ یا دوسرے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کسی کی زندگی اور موت جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں مفتی صاحب سے بھی خاص طور پہ میں نے تو ایک چیز سمجھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کریں وہ پوری ایمانت دیانتداری کے ساتھ کریں اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس سے علیحدگی کر لیں کہ یار میں یا تو پوری اس لگن کے ساتھ کروں گا، اور کیونکہ آپ اس کام کے ساتھ بھی پھر دیانتداری نہیں کر رہے اگر آپ پوری اس کے ساتھ لگن کے ساتھ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ اگر آپ اتنی محنت اور دیانتداری اور اتنی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے یا انکریج نہیں کرتے، تو اس صورتحال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ ڈاؤن ہو جائیں اور یو فیل؟ یہ تو جی ڈیفینیٹلی ہے. جب آپ نے پورا، جس طرح میرا ایک آپ اگر آپ دیکھیں ایز اے ڈاکٹر ایک بہت اچھی کیریئر تھا، پروفیشن تھا، اپنا ہمارا ہاسپٹل تھا، اس سب چیزوں کو چھوڑ کے آ کے دیکھنا، جس وقت میں نے دیکھا کہ سڑک کیا ڈرائیو تھی وہ جس کی وجہ سے آپ آئے؟ میں نے جی 91-92 میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی پہ ہم نے دیکھا. اس وقت ہم نے اسٹڈی کی تو 95% چانسز یہ تھے کہ حادثے ایمرجنسی میں آپ کو ایمبولینس نہیں ملے گی، اور سڑک پہ جوان لوگ پڑے ہوئے مر جاتے تھے بیکاز ان کو لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے. تو اس چیز نے ایک ایسا موٹیویٹ کیا کہ ہم کرتے رہے. ہم نے ہر محکمے کے پاس گئے، دوسروں سے کہا کہ یار کرو، ہم ٹریننگ کرا دیں گے، تم کرو، اس کو بناؤ. جب کسی نے نہیں کہا تو اس کے بعد پھر فائنلی ہم نے قومی ریفارمز کرائے، نیشنل ریفارمز کرائے کہ ہم ایک سسٹم بنا دیں، اور شاید وہ اگر امپلیمنٹ ہوئے ہوتے، اگر مجھے زندگی کا کوئی دکھ اور افسوس رہے گا تو اگر وہ امپلیمنٹ ہوئے ہوتے تو شاید زلزلے میں آدھے لوگ بچ جاتے. اچھا. وہ اس وقت نہیں ہوئے. پھر ہم کوشش واپس آ کے میں کوشش کرتے رہے. تو ہم نے پنجاب میں اس وقت حکومت نے پھر کہا کہ جی آپ ایک ایمبولینس سروس شروع کریں، اور ہم نے 14 ایمبولینسز سے شروع کیا تھا. صحیح. اور میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ آج ہم اتنی بڑی سروس اور وہ چیزیں بنا سکیں گے. 14 ایمبولینسز تھی، جگہ بھی نہیں تھا، ٹریننگ کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. پہلی بار ہم نے سب کو شروع کیا، اور اس کے بعد سامنے اس کو گرو کرتے ہوئے آج ہم نے 70 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اور اوسط ہمارا رسپانس ٹائم 7 منٹ کا ہے، جس میں 95% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر سفارش کے اس کو ایک نمبر پہ ڈائل کریں گے، نمبر 2. تو وہ جب لوگ واپس آتے ہیں اور ان کا ہوتا ہے تو میں پھر یہ ایسی دکھوں کو اور ایسی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، بیکاز
اس میں آپ کا اپنا فوکس ایک جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو بیچارے اپنا ضمیر اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی دنیا تعریف کرے فرق کوئی نہیں پڑتا. اور اگر آپ کا خاص طور پہ ضمیر مفتی صاحب سے جو ایک چیز پہ جس پہ جو لوگ اگر ایک کام کی ایک رسپانسبلٹی لیتے ہیں, آپ نے کسی نے زبردستی تو نہیں آپ کو کہا کہ یہ کام, اور اس کو پھر صحیح طریقے سے یا دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتے, صحیح, اور خاص طور پہ جس طرح اور پھر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے نام پہ بھی جو وہ نہیں کرتے, میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب کے بڑے سوال ہیں, ہم نے کیا سوال کرنے, ڈاکٹر صاحب خود ایک مطلب کوشچنیئر پورا لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم جی. جی میرے بھائی, میری بہن یہ پوچھنا علماء صاحب سے کہ 5 جماعت نماز ہم نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو 5 جماعت مسجد میں جا نہیں سکتے, وہاں تو ثواب ضرور ہے مگر جوڑوں کا درد ہے. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر کرسی پہ نماز پڑھنا کتنے حد تک درست ہے؟ ٹھیک ہو گیا. صابر حسین صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی 2 سوال انہوں نے کیے ہیں کہ جی جو تکلیف میں ہے, بیماری میں ہے, جوڑوں کا درد ہے, چل نہیں سکتا, مسجد تک پہنچ نہیں سکتا, تو ظاہری بات ہے اس کو گھر بیٹھے ہی, چونکہ اس کی تمنا اور آرزو جماعت میں شامل ہونے کی ہے, تو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا. بالکل نیت. دوسری بات جو انہوں نے کی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی, معمولی سی تکلیف کی وجہ سے لوگوں نے عادت بنا لی ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی. وہ شخص جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں, یا وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں, 2 صورتیں ہیں, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, قیام نہیں کر سکتا, اور مطلب باقاعدہ واقعی تکلیف ہے, اور زمین, افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے لیے یہ اجازت ضرور ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا. ضمنی سوال, کچھ جب پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اس کو اپنا عذر بنا کے تو نہیں بیٹھتی, جبکہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو اگر ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو پھر تو انہیں پوری نماز کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ آسانی انشاءاللہ فیوچر میں ہوتی ہے, کیونکہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یوگا وغیرہ کیا کرے, ایکسرسائز. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, بھائی نام آصف چشتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آصف بات کر رہا ہوں منڈی باؤدین سے. جی آصف بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی میں نے علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ انسانیت کے نام پہ جو لوٹ مار کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی سوال ملا آپ کو؟ کس کے نام پہ دوبارہ فرمائیے گا. انسانیت کے نام پہ لوٹ مار کرتے ہیں, آگے انسانیت کو رکھ کے, اور انسانیت کے نام پہ لوٹ مار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. جی لوٹ مار کسی بھی نام پہ ہو وہ لوٹ مار ہے, انسانیت ہو یا حیوانیت ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا کبھی جرم ہے اور بڑا سخت عذاب ہے, بڑی سخت گرفت ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ کل قیامت دیکھے گا اور اللہ کے ہاں سے اس کی سزا پائے گا. بے شک. تو انسانیت کے نام سے کرنا زیادہ کبھی جرم اس لیے ہے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, ہمارا ٹاپک آپ جان چکے ہیں, وسوسہ, وہم اور شک. اس حوالے سے کوئی سوالات مزید تو آپ کال کر سکتے ہیں, مگر اب ہم اپنی پیاری سی نیوٹریشنسٹ کی طرف آئیں گے. ذرا تھوڑے سے ہم ٹپس لے لیں کہ یہ جو ہمارا موٹاپا ہے اس کو کم کرنے کے لیے, مطلب رمضان کو ہم کیسے وہ ایک بنا سکتے ہیں اپنے لیے مزید ایک آسانی کہ ہم اپنا وزن کم کر سکیں.
دیکھیے رمضان ایک ایسی اپرچونٹی جس نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے نا، اس کو اپرچونٹی مل گئی ہے، کیونکہ جہاں آپ 3 میلز کھاتے تھے وہاں آپ 2 میلز کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ ادھر ادھر سے منچنگ کرتے رہتے ہیں یا جو سنیکس، کوئی چائے پی رہا ہے تو آپ نے بھی چائے منگا لی، وہ سب کچھ رمضان میں ختم ہو جاتا ہے. تو اپرچونٹی تو تالے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ادھر ادھر کے کھانے آپ کے جو بیٹھے ہوئے دوست بور ہو رہے ہیں، چلو چائے پینے چلے گئے یا آئس کریم کھانے فیملی چلے گئی، وہ سب کچھ بند ہوا ہوتا ہے. ہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. سحری ہوتی ہے، ہمیں اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے پتہ نہیں ہمیں بھوک لگ نہ جائے. جتنا چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک سموسہ ہاتھ میں، دوسرا بھی ہاتھ میں، اور تیسرا کہتے ہیں وہ ہمارا ہے. ادھر اذان شروع ہونی ہے، ادھر ہمارا کھانا تب تک چلنا، اور پھر ہم نے جلدی سے 4-5 گلاس پانی بھی پی لینا ہے کہ کہیں پیاس لگ نہ جائے. حالانکہ وہ جو 4-5 گلاس پانی ہے وہ کام نہیں آنا. اور اس کے بعد پھر ریسکیو کو بھی کال کر دینا کہ اب ہمیں کچھ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ دکھ ڈاکٹر صاحب کو یہ ہے کہ ریسکیو کو جو کال کرتے ہیں نا وہ نہ کیونکہ وہ کھا اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ اب ہمیں پورا دن نہیں ملنا. حالانکہ متوازن غذا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحبہ کبھی میں نے یہ لفظ نہیں سنا انسیکیورٹی کا کہ ہم انسیکیور کتنے ہوتے ہیں. ہم انسیکیور ہوتے ہیں. کب لمحہ آئے گا. جیسے 14 گھنٹے گزارنے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں پانی نہیں ملنا، پورا دن ہمیں پانی نہیں ملنا، تو ابھی سارا کا سارا پی لیں. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے مسلسل خود کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. افطار اور سحر کے درمیان میں اکٹھے 4 گلاس پانی کبھی بھی کام نہیں. اب آپ نے ٹپ ایسے دینا ہے، ایک تو ہائیڈریشن کا، اور موٹاپے والے جو لوگ جو موٹے ہیں میرے جیسے، وہ کس طرح سے کیا کریں سحری میں؟ اچھا سحری میں سیریلز بہت اچھی آپشن آ جاتی ہے. پھر روٹی، گندم کی روٹی کھائیں، بیسن کی روٹی کھائیں، جو کی روٹی کھائیں. اس کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھیں اگر وزن کم کرنا ہے. میرے بیگ میں ہے وہ ویسے روٹی جو میں کھاتی ہوں، جو کی روٹی 6 سے 7 انچ کے درمیان روٹی کا سائز رکھیں. اس کے ساتھ پروٹین لے لیں. پروٹین میں انڈا بھی آ سکتا ہے، ساتھ میں گوشت وغیرہ جو ہے. بالکل یہ سحری ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو ذرا تھوڑے سے مطلب جو ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، جن کا گول ہے ویٹ ریڈیوس کرنا. اس کے ساتھ وہ گوشت لے سکتے ہیں. اور پھر ڈیری کی ایک سرونگ ضروری ہے، وہ پیاس نہیں لگنے دیتی. ڈیری میں دودھ بھی آ جاتا ہے یا دہی آ جاتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں لے لینے. اچھا ہاں دیکھیں دودھ کے اندر لسی بنتی ہے وہ تو دونوں چیزیں یہ غلط ہوتا ہے. اس میں دیکھیں آپ کے پاس 1 کپ کی گنجائش ہے. اب 1 کپ کا چاہے لسی بنا لیں، چاہے آپ 1 کپ ویسے پی لیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی اسمودی میں دودھ تو نہیں ڈلواتے؟ دہی ہوتا ہے، دہی اور پانی، مطلب برف. برف بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ ہائیڈریٹ بھی کرے گی ظاہر، اور وہ جو کوانٹٹی ہے نا اس کو بھی بڑھا دے گی. جیسے آپ نے 1 گلاس دودھ کے اندر تھوڑی برف ڈالی ہے، پھر فروٹ ڈالی ہے، وہ 2 گلاس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور چینی کی جگہ ذرا شہد کا استعمال کریں. اور شکر میں یوز کرتی ہوں. شکر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اچھی پیور ہے تو آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. فروٹ آپ لے رہے ہیں اور فروٹ کو دہی میں مکس کر رہے ہیں تو پھر شکر ایڈ کرنے کی کسی بھی چینی کی مزید ضرورت ہی نہیں رہتی. آپ فروٹ کی کوانٹٹی فروٹ سے نیچرل آپ کو جو سب سے اچھی شوگر مل رہی ہے اس سے اور بہتر کوئی شوگر. اور اب تو ہمارے پاس موسم بھی ایسا ہے، بنانا ہے اس کے ساتھ بھی شوگر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسٹرابریز کے ساتھ بھی، اور آگے مینگو کا سیزن آ رہا ہے، مینگوز کے ساتھ بھی چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے ساتھ نٹس کی ایک سرونگ ضروری ہوتی ہے. بادام یا اخروٹ 1 مٹھی آپ وہ کھا لیں. اچھا بالکل. اور اگر ہم مکس لے لیں نٹس بالکل وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نٹس فیٹس میں آتے ہیں. فیٹس فوراً باڈی میں ڈائجسٹ نہیں ہوتے، وہ ٹائم لیتے ہیں اپنا. تو وہ اسٹومک خالی ہوتے ہوئے اپنا ٹائم لے گا. 6 سے 7 گھنٹے لگ جائیں گے، پیٹ بھرا ہوا رہے گا. تو یہ ضروری ہے کہ سحری میں نٹس کی سرونگ لی جائے. نٹس ہو گئے، اسمودی ہو گئی، ڈیری ہو گئی، فروٹ کی ایک سرونگ آ گئی، روٹی آ گئی، ساتھ میں پروٹین آ گیا. پروٹین آپ کا بالکل، لیکن پھر بھی یہ بیلنسڈ ہے مائی پلیٹ کے اکارڈنگ ہے، جس کو ہم اسٹینڈرڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور بھی کچھ سوالات ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہیں. جی مجھ صاحب. جی پہلا سوال جو خواتین سے متعلق ہے اس میں یہی حکم ہے کہ عورتیں اپنے ٹخنے چھپائیں گی. صحیح. اچھا ایڑی کا ہے انہوں نے. جی ایڑی چھپانا. ٹخنا اور ایڑی میں فرق ہے. جی ٹخنا اوپر ہوتا ہے، ایڑی نیچے ہوتی ہے. ایڑی ان پر چھپانا مطلب ان کے سطر میں داخل نہیں ہے. صحیح. باقی جو ایڑی ٹخنا ہے وہ چھپانا ضروری ہے. اچھا. اور دوسرا مجھے بتائیں، اگر ساکس پہن لیں تو کئی دفعہ ساکس بھی ہوتی ہیں جو اسکن کے رنگ کی ہوتی ہیں، اسکن کے کلر جیسی. تو ساکس تو ٹھیک ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے اگر اسکن کلر کی ہیں تو ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا. دوسرا سوال جو کر رہے تھے تراویح سے متعلق، ٹھیک، جب وہ مسجد میں جائیں تراویح شروع ہو گئی ہے تو نماز عشاء کے فرائض پڑھے بغیر وہ تراویح میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. اچھا فرض نماز پہلے فرائض پڑھیں گے عشاء کے، پھر تراویح میں شامل ہوں گے. صحیح. اب رہی یہ بات کہ قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے تو ایک عذر ہے کہ وہ مسجد میں کسی بھی جگہ کھڑے ہوں گے، اسپیکرز کی آواز ان کے کان میں آتی رہے گی، تو وہ تھوڑا سا ہٹ کر اپنے عشاء کے فرائض پڑھ کے پھر وہ تراویح میں شامل ہو جائیں. صحیح.
आई होप आप लोगों को जवाबात मिल रहे होंगे जो सवाल आप लोगों के जहनों में हैं. मुझे बताइए डॉक्टर आयशा कि ये जो वज़न हम कम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रेकमेंड नहीं करते कि एक्सरसाइज ना की जाए, आप क्या कहेंगी असल क्या है? अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली जाए तो ठीक है, क्योंकि एनर्जी आपकी बिल्कुल ख़त्म हुई होती है. बिल्कुल ऐसा ही है, लाजमी नहीं है हर कोई एक्सरसाइज कर सके. तरावी जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो उसमें ही काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन अगर कोई बहुत ओबीज़ है, कोई मसला है उसका जिसकी वजह से उसे फ़ौरन वेट रिड्यूस करना है, तो इस केस में वो एक्सरसाइज ज़रूर करे. और जो बेस्ट टाइम आता है वो आता है इफ्तार से बिल्कुल पहले, 1 घंटा पहले, क्योंकि आप बिल्कुल खाली पेट होते हो, बॉडी के पास कोई रिजर्व नहीं है एनर्जी का. उसकी मजबूरी है कि जो फैट पहले से स्टोर्ड है उससे उसको ATP में कन्वर्ट करके उधर से एनर्जी लेनी है. I never thought this way. असल में ये गलती होती है हमसे, हम खा पी के उसके बाद चलो जी अब हम वॉक करने जा रहे हैं, उससे कभी भी फैट बर्न नहीं होगा क्योंकि ATP तो आपके स्टोमक के अंदर. तो मैं यहाँ पर शो कर रही होती, मैं क्या करूँ? अच्छा, आप अफ्तार से पहले, आप सहरी से पहले कर लें. उस टाइम भी उतना बिल्कुल खाली पेट नहीं होता जितना अफ्तार से पहले. अगर मैं थोड़ा सा मतलब अगर पानी पी लिया और खजूर खा ली, क्योंकि हम तब तक फारिग हो जाए, उसके बाद डायरेक्टली मैं जिम जा सकती हूँ. खजूर में बहुत एनर्जी है, खजूर में बहुत. चलिए इस हवाले से जरा मैं आपसे एक दो सवाल और एक हमारा सवाल इन्होंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया. डॉक्टर साहब को एक पर्चा दे दे, ये पर्चा दे दे, इसके ऊपर जो सवाल है जवाब मैं आपको डॉक्टर साहब घर पहुंचा दूंगी. नहीं, आज जो इन्होंने कि सुबह जो हम कौन सी ऐसी चीज खाएं कि उसके बाद हमें जो है मैदे में या कुछ और अक्सर जो हमें लोग एक पैनिक की स्टेट में कितना फायदा हो गया आपकी डॉक्टर की फीस बच गई. इसका भी जवाब लेते हैं, कॉलर ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी अली बात कर रहा हूँ कराची से. जी अली भाई क्या फरमाएंगे? मैं न्यूट्रिशनिस्ट साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है कि रमजान के रोजे रखने से पेट कम हो जाएगा? क्योंकि मैंने तो पिछले 2-3 साल से मेरा पेट बढ़ा है और ऐसा बढ़ा है कि बस कम ही नहीं हुआ रोजे रख के. ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है. आप बताएं कि ऐसा होता है? नहीं हुआ ना जी, बताएं. देखें अगेन वही बात कि अगर हम सेल्फ पिटी में रहेंगे, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया, अब अफ्तार में समोसे भी खाने हैं, पकौड़े भी खाने हैं, सब कुछ इकट्ठे खा लेना है, दूध सोडा भी पी लेना है उसके ऊपर से, तो फिर जाहिर है वेट कभी भी कम नहीं होगा. अगर आप पूरा दिन भूखा रह रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप मतवाजन ग़िज़ा खाएं, फिर जाहिर है वेट कम होगा. कैसे हो सकता है 3 की जगह 2 मील्स ले रहे हैं वेट कम नहीं होगा? आपने 2 बीमारियां बता दी हैं जो रोजेदारों को होती है मतलब साइकोलॉजिकल, एक इनसिक्योरिटी और दूसरा सेल्फ पिटी. तो इन दोनों चीजों से बाहर निकले, हमने इसको ओवरकम. जी एक एज अ डॉक्टर भी, चूंकि मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो 2 चीजें डॉक्टर फिर आप इनसे क्यों सवाल किए जा रहे हो? वो मैं खास तौर पे चूंकि डाइटिशियन की अगर रिकमेंडेशन हो तो बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा फार्मूला है कि भूख रख के खाएं. मैं समझता हूँ जो इंसान भी भूख रख के खा ले, ना कभी उसका पेट निकलेगा, ना वजन बढ़ेगा, ना आधी से ज्यादा बीमारी होगी. बिकॉज आधी से ज्यादा बीमारियां मोटापे से रिलेटेड है. उसको शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी. हाँ, ये चीज को कंट्रोल करना रमजान के उधर मुश्किल हो जाता है. मुझे लगता है कुछ कहना, फरमाइए कुछ कहिए. तो मुफ्ती साहब ने अपने आप को काफी सहरी में कैसे पेट भूख रख के कह रहा हूँ कि भूख रख के खाने का मतलब लोगों को समझाना चाहिए. उसका ये मतलब नहीं है कि भूख साइड पे रख के खाते रहो. भूख रख के खाने का मतलब ये है कि अभी आप पे खाने की और तलब हो, आप हाथ रोक. अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो इंतजार में होते हैं आन दियो रमजान, मतलब रमजान आए तो बस फिर उनके खाने के वो जो लवाजमात और वही है, फिर जितना वो मुर्गन और जितना वो ज्यादा खाते हैं फिर उसके साथ और प्रॉब्लम भी होती हैं, और डॉक्टर के पास रोजाना शाम को बड़े होते हैं, फिर और प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे होते हैं. डॉक्टरों का ही फायदा होता है वैसे. जब भी खाएं, मैं समझता हूँ खर के, तो अगर आपने इफ्तार की है उसके बाद पानी पी के, तो उसके बाद नमाज पढ़ ले. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिशनिस्ट. फिर मैं जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया उसके जो मतलब किस तरह से उसको ओवरकम करना है वसवसों को, उस हवाले से हम फाइनल डिस्कशन करेंगे.
بھائی کا کال آئی, انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ جس وقت آپ لوز کرتے ہیں تو آپ کو پیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ سب سے اینڈ پہ جاتا ہے, بالکل. تو کون سی ایسی ورزش بھی کریں اور کون سی ایسی ہم کھانے جو ہیں اوائڈ کریں اور کھائیں جس کی وجہ سے وہ فائدہ ہو؟ اچھا, پیٹ کم کرنے کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ پلانکس ہوتی ہیں. ہر کوئی نہیں کر سکتا. 30 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ سے شروع کر لیں, 30 سیکنڈز تک, پھر 1 منٹ تک ان کو لے کے جائیں. وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. فیٹی فوڈ کو اوائڈ کریں ایک دم. آپ پلانکس از بیسٹ فار اسٹمک. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سائیکلنگ لیٹ کے اگر وہ تھائز کے لیے. اچھا, وہ تھائز کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ فیٹی فوڈ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے ایک دم. بہت زیادہ نہیں کھا لینا. نماز سے پورشنز میں کھائیں. نماز سے پہلے چنا چاٹ یا دہی بھلے یا فروٹ چاٹ, تینوں میں سے کوئی ایک چیز لے لی, تینوں نہیں لینی. اس کے بعد میں تو مکس کر کے کھاتی ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں صحیح کر رہی ویسے. اچھا, میں دونوں مکس کر کے کھاتی ہوں. کیا چیز, دہی بھلے اور فروٹ چاٹ مکس کر کے تھوڑی, مگر ہاں, بٹ بہتر یہی ہے علیحدہ علیحدہ کر کے کھایا جائے. جی بالکل. اور اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں. کھانے میں اگین روٹی کا استعمال تھوڑا سا کم رکھیں. بیسن کی روٹی, جو کی روٹی کو پریفر کریں, نہیں تو گندم کی روٹی 6 سے 7 انچ. اور میدے کی روٹی پلیز نہ کھائیں. بالکل. ریفائنڈ آپ نے کسی بھی قسم کا کارب نہیں لینا. دودھ سوڈے اوائڈ کریں. یہ جو ایسیڈیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے ہم افطاری کرتے ہیں فرائیڈ فوڈ سے, اس کے بعد ساتھ لے لیتے ہیں دودھ سوڈا, اس کے اوپر پی لیتے ہیں چائے. اب ایسیڈیٹی تو ہونی ہے. پھر اس کا ایک سولوشن جو پہلے تو اس کو اوائڈ کریں. اگر ہو گئی ہے تو پھر سولوشن آتا ہے پیپرمنٹ ٹی, پودینہ, سونف اور الائچی. اس کا قہوہ کھانے کے بعد پیا کریں, ایسیڈیٹی کے لیے اچھا ہے. چیا سیڈز, تخم ملنگا نہیں ہے, یہ تخم داؤدی ہے. اچھا, اس کا استعمال کریں. چیا سیڈ از ڈفرنٹ اور تخم ملنگا جو پھول جاتا ہے, بیزل سیڈز وہ ڈفرنٹ ہے. اور صبح کے جو ہمارے پراٹھے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ پراٹھے پہ آئل ذرا, بے شک پراٹھا کھا لیں, اس کے اوپر آپ آئل بھی لگا لیں, لیکن آپ کھائیں نا گندم کا پراٹھا, آپ کھائیں جو کی روٹی کا پراٹھا, آپ کا پراٹھا کھانے کوئی نہیں جی جائے گا. 1 سے 2 چمچ اس پہ آئل لگا لیں, زیادہ آئل نہ لگائیں. آئل نہیں بلکہ کوشش کریں دیسی گھی لگائیں. نہیں, دیسی گھی کر سکتے ہیں. دیسی گھی از مور ریکمینڈڈ. اینی وے, تھینک یو سو مچ. بہت ہی مفید گفتگو رہی آج کی. مفتی صاحب, کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا تھا, وہ کہیں رہ نہ جائے. آپ نے ہمارے بے شک رہ جائیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کا نہیں رہنا چاہیے. جو ملازمین اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کریں, نماز کے بہانے, تلاوت کے بہانے, یا ویسے ہی کام پورا نہ کریں, کام کی چوری کریں, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے. صحیح. آپ کے پاس آپ کا عہدہ, آپ کی ملازمت ایک امانت ہے. جتنا اس کے اوقات میں آپ پر ذمہ داری تھی کام کرنے کی, آپ نے اس وقت کو ضائع کیا, تو آپ نے اپنی کمائی بھی حلال نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے مجرم بھی قرار پائے ہیں. صحیح. دوسری بات کہ اب وسوسے اور شکوک و شبہات اور ان برے خیالات کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, قرآن مجید کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان تمہیں برا خیال دلائے, وسوسہ بھیجے, تو فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو. صحیح. اس بارے میں مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر روز 100 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھا کریں. یہ بڑا مؤثر ہے وساوس کو ختم کرنے کے لیے. دوسرا, قرآن مجید کی تلاوت اپنا معمول بنائیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جو قرآن ہم نے تمہیں دیا اس میں شفا رکھی ہوئی. چاہے 10 آیتیں پڑھیں مگر سمجھ کے پڑھیں. ضرور اپنے معمول کی تلاوت کریں. اچھا, تلاوت کریں. تلاوت ضرور کریں. تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کامل کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ فرماتا ہے جو مجھ پر توکل کرتا میں اس کے لیے کافی ہوں. چوتھی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے, کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے اور شیطان اس پر ڈیرے لگا لیتا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ جو بندہ اس وسوسے کا شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرے. دعا بڑا مؤثر ہتھیار ہے کہ اگر اس پہ عذاب ہے تو وہ بھی ٹل جائے, اور اگر امتحان اور آزمائش ہے تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے, اس پہ کامیاب فرمائے آزمائش میں, اور عذاب سے نجات عطا فرمائے. چھٹی بات یہ ہے کہ بندہ جو احادیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھے. مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آیت کریمہ بڑی ہی مؤثر ہے. اس میں اعظم کے بزرگ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس میں اعظم بھی ہے, تو یہ آیت کریمہ پڑھے, یہ بھی مؤثر ہے وسوسے کو ختم کرنے میں. ایک دعائے کرب ہے, بخاری و مسلم کی حدیث میں موجود ہے. اگر دعائے کرب پڑھیں تو
نور علی نور ہے. اور یہ امام ابن حجر اسقلانی نے جو شارح ہے صحیح بخاری ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے, وہ قید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا دعائے کرب پڑھو. اچھا, تو صبح ان کی رہائی ہو گئی اور واپس آ گئے. کتنی ہے دعائیں؟ میں سناتا ہوں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, ٹھیک. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. بسم اللہ. کیا کہتے یہ ہیں؟ دعا ہے جسے دعائے کرب کہتے ہیں. سبحان یہ بھی اللہ. معمول بنائے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. صحیح. اور آخری بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو نماز کے دوران وسوسہ آئے تو حدیث شریف میں خاص عمل بتایا گیا ہے. نماز میں زیادہ تر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے, ہمیں خیالات آتے ہیں, صحیح. ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی جانب مرتکز نہیں ہوتا, رہتا, خشوع و خضوع لانے کے باوجود نہیں ہوتا, اور عجیب قسم کی وہی والی باتیں ہیں کہ جو چیزیں بھولی بھی ہوتی ہیں وہ بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں. اکثر لوگ دکان پوری کا حساب بھی اسی نماز کے دوران کر لیتے ہیں. تو اب نماز کے دوران یہ خیالات تنگ کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیر کر آپ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ آپ دھتکاریں, ٹھیک, تو اس طرح کریں. ٹھیک. پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ اٹھا کر بائیں کے اوپر 3 دفعہ ماریں. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا یہ ایسے ہے جیسے آپ نے تلواریں لے کر شیطان کو بالکل اس کو زخمی کر دیا اور بہت اس کو یہ عمل جو ہے نا, میں بریک کے بعد ایک دفعہ پھر درخواست کروں گی, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کیا ہمیشہ سے نماز کے اندر بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہاں پر کوئکلی ہم رکیں گے بریک کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نام میرا ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ. کل بھی تھا سلمہ, ماشاءاللہ ویری ویل کوآرڈینیٹڈ, بڑی ٹرینڈ بچیاں ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اچھا مفتی صاحب, ٹورڈز دی اینڈ ایک تو آپ وہ جو نماز میں خشوع و خضوع کے لیے جو ایک آپ نے عمل بتایا کہ اپنے ذہن سے شیطان کو پیچھے کرنے کے لیے وہ بتا دیجئے, اور چند ایک جملے آخری حاصل کلام جو آج کی گفتگو ہے. قوت ارادی کو مضبوط رکھیں. جتنا بندے کا ارادہ اور کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے, علم اور نالج زیادہ ہوتا ہے, وسوسوں کی جگہ اتنی ہی کم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ نماز کے دوران شک و شبہ آئے, آپ کو خیالات تنگ کریں تو نماز کے بعد فوراً سلام پہ کر آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس کے بعد ایک دفعہ دھتکاریں اور دایاں ہاتھ اٹھا کر بائیں کے اوپر 3 دفعہ ماریں. اس سے شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور وہ پرہیز کرتا ہے آئندہ اس بندے کو وسوسہ دلانے میں. صحیح. وسوسے ختم کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ اپنی تنہائی کم کریں. اچھا. کیونکہ شیطان جو ہے اس شخص پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے صحیح جو تنہا ہوتا ہے. جیسے بھیڑیا اس بکری کو جلد اپنا شکار اور لقمہ بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تنہائی اپنی کم کریں, محفل اور مجلس میں زیادہ بیٹھا کریں, اور صحبت بہترین صحبت اور اچھی صحبت اور اچھی سوسائٹی اختیار کریں جو آپ کے جو کانسیپٹس ہیں, جو آپ کے خیالات ہیں, ان کو پاکیزہ کرنے کا باعث بنے. بہت خوبصورت. اور جو اپنی تنہائیاں ہیں اگر ان کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی ایک بہترین عمل ہے. ہے تو مشکل کام مگر بہترین عمل یہ بھی ہے. اور جیسا کہ آپ کو فرمایا مفتی صاحب نے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں عمیر. السلام علیکم. جی بھائی عبداللہ بھائی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں مدینہ منورہ میری حاضری ابھی, اور میں اور مکہ سے عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, التماس دعا. جی جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ میں کچھ بیمار ہوں اور
میں طاقت نہیں رکھ رہا کہ میں وہاں روزہ رکھ سکوں. یا مدینہ سے میں مطلب کہ بیماری ہے مجھے. تو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیا حکم ہے کہ میں عمرہ کے روزہ چھوڑ سکتا ہوں, مدینہ شریف میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا بیمار ہیں آپ؟ آپ کا کیا ہے, بیماری کی نوعیت کیا ہے؟ میں بتا نہیں سکتا, سوری. یہ ہے کہ بیماری یہ ہے کہ بہت ہی لاغر سمجھ لیں, ویکنس کمزوری نہیں ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے جی, کوئکلی. مجھے ان کے سوال کی صحیح سمجھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں اور آگے عمرے کے لیے بھی شاید جاؤں گا, طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, ناساز ہے, لاغر ہوں اور ایک ہی وقت میں روزہ رکھ کر عمرہ نہیں کر سکتے میرے خیال میں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر آپ کو روزہ رکھ کر عمرہ کرنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ روزہ رکھیں, عمرہ نہ کریں. صحیح. اور کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے, عمرہ کرنا واجب ہے. ٹھیک. آپ مدینہ شریف میں ہی اپنا وقت گزار لیں, جب رمضان کے ایام ختم ہوں پھر آپ عمرہ کرنے چلے جائیں. صحیح. اور آپ کو اپنا سیٹ شیڈول بھی ایسا بنانا چاہیے وہاں جانے کا پہلے سے پریپریٹری, کیونکہ ایک دن میں عمرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ اپنے کچھ ایام, اور جب کھل جاتے ہیں روزہ اور سحری کے درمیان بھی وقت ہوتا ہے, اگر آپ اس وقت کر سکتے ہیں تو اس وقت کر لیں. بالکل. تو اگر آپ ایک وقت میں دونوں کام نہیں کر سکتے تو آپ روزے کو پرائرٹی دیں گے. اور اگر آپ کو ایسی بیماری ہے کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ وہاں روزہ بے شک نہ رکھیں, کیونکہ آپ کو تکلیف ہے. اور عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ تھوڑا سا ذرا سوال بھی ذرا ویگ سا تھا, کچھ اتنی ڈیٹیل ہمیں. اس میں ایک اور چیز جو ہم نے جنرلی آبزرو کیا ڈاکٹر بھی, وہی کہ جو زیادہ بھاری لوگ ہیں ان کو بھی جس وقت کھانے کی عادت ہوتی ہے اور ایک نشے کی طرح ہے کہ جو ہر وقت کھانا کھاتے رہے اور اتنا ویٹ کیا, اور ان میں پھر اکثر ویکنس کی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. کچھ لوگ تو اس پہ قابو کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے پھر روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک نشہ ہے, تو اگر آپ نے اس نشے پہ گریجولی قابو پا لیا تو پھر آپ جیت گئے, اور ورنہ جو ہے. اور اصل میں یہی جیت ہے جو مسلمان کو حاصل ہوتی ہے روزے رکھ کے رمضان میں صبر کے ساتھ. اچھا جی, وظیفہ جو آج کا ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں گم جاتی ہیں اور پھر ہمیں ملتی نہیں ہیں, تو اس حوالے سے جو وظیفہ ہے آج کا وہ اس طرح سے ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 سے آخر تک آپ نے تلاوت کرنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے. ہر نماز کے بعد اگر یہ آپ پڑھ لیں اور دعا کریں تو بہترین ہو جائے گا. ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو, کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا. جیسا کہ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے, تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی چیزیں گم شدہ ہیں اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میری بہت ہی فیوریٹ دعا ہے حضرت سلیمان کی, اور علیہ السلام. اتنی خوبصورت دعا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جس میں پہلے مغفرت مانگی گئی ہے اور اس کے بعد یہ دنیا مانگی گئی ہے, اور کس خوبصورت انداز میں دنیا مانگی گئی ہے کہ میں سمجھتی ہوں منفرد. اے میرے پروردگار, میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد ویسی سلطنت کسی اور کو بھی میسر نہ آئے. بے شک تو بڑا صاحب بخشش و عطا ہے. اور آپ یقین کریں میں ہر اپنی نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتی ہوں. یہ ایک امیزنگ, مجھے بڑی میری فیوریٹ دعا ہے, یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو میں ہر وقت مانگتی ہوں. آپ بھی اپنی زندگیوں میں یہ دعائیں شامل کریں. یہ جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہوتی ہے, تو اپنی زندگی میں جیسا کہ ہم نے کچھ روز پہلے کیا, دعا بہت اہم ہے. جی ٹورڈز دی اینڈ آپ سب جانتے ہیں قصیدہ غوثیہ پاک سے اختتام ہوتا ہے, پر نور محفل ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اسماء الحسنہ ہوتے ہیں, اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ میں مجھ صاحب کے پاس جاؤں, شکریہ آپ کا, بہت بہت مہربانی. سلمہ جی تھینک یو سو مچ, اور پیاری پیاری بچیوں شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. صاحب اوور ٹو یو. جی میں بغیر شکریہ کے نہیں آپ شکریہ بھائی ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات البسال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي. فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار سار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديه موتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. يا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي نجاز هو جدي به نلت الموالي. أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر ہوا چاہتا ہے، آپ تمام ناظرین بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا رزاق 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 یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا سلام 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 یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، دل کو نور کر دے، سختی دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اے ہمارے کریم اور رحیم، ستار اور غفار پروردگار، ہم تیرے گناہگار، عاجز اور نالائق بندے تیری توفیق سے روزے رکھ کر، تیری توفیق سے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں عزتیں ملیں، ہمیں رزق ملے، ہم تیرے دربار کی نعمتیں پائیں۔ یہ تیرا فضل ہے کہ ہماری نالائکی کے باوجود تو اپنی عطائیں اور نوازشیں بند نہیں کرتا۔ میرے مالک، جب اتنی عطائیں ہیں تو کرم بالائے کرم کی التجا ہے، ہم سب کے گناہوں کی میل کو ہمیشہ کے لیے صاف فرما دے۔